بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت بتلانے اور ظاہر کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، ورنہ تمام مہینے اور دن اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں، اور بعض دوسرے روزوں مثلا ذی الحجہ، شوال وغیرہ کے روزے کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن محرم کے روزوں کو جو خاص قسم اور نوعیت کی فضیلت حاصل ہے، اس قسم کی فضیلت رمضان کے بعد محرم کے علاوہ دوسرے روزوں کو حاصل نہیں۔ اور اس حدیث میں محرم کے روزے سے صرف 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا روزہ مراد نہیں، بلکہ محرم کے مہینے کے عام روزے مراد ہیں۔ لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہی زیادہ صحیح اور راجح ہے، اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت اس کے علاوہ مستقل اور علیحدہ ہے، لیکن عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بھی محرم ہی کے مہینے میں داخل ہے، لہذا اس سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حدیث شریف کا ترجمہ ہے، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہذا میرے لیے اور اضافہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کیجئے۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجئے، یعنی اور بڑھا دیجئے، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کیجئے۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجئے اور بڑھا دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہر حرم یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ ملا دیا پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن ناگا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بعض اہل علم زراعت نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کی تائید بعض دیگر روایت سے ہوتی ہے، اور فضیلت کی حد تک اس حدیث کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ان 4 مہینوں کے اندر روزے رکھنے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص اس طریقے پر عمل کرے، بلکہ جس طرح اور جتنے روزے کوئی رکھ سکتا ہو اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے یہی طریقہ مناسب سمجھا تھا، اس لیے ان کی شان اور حالت کے مطابق یہ طریقہ تجویز فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ ماہ رمضان کے بعد آپ کس مہینے میں مجھے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس حدیث شریف کا ترجمہ ہے، میں نے کسی کو اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ سوال کیا تھا جبکہ میں آپ کے پاس حاضر تھا۔ اس آدمی نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے روزے کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ ارشاد علی ہوا تھا، ماہ رمضان کے روزے کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی، اور اسی دن دوسرے لوگوں کو بھی توبہ قبول فرمائے گئی۔ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضیلت کی حد تک اس حدیث کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالخصوص جبکہ اس کی تائید دیگر روایت سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں حسب حیثیت نفل روزے رکھنا افضل ہے۔ محرم کے مہینے میں روزی کی فضیلت سے متعلق بعض دوسری روایت بھی ہے جن کو اہل علم حضرات نے سند کے لحاظ سے غیر معمولی ضعیف قرار دیا ہے۔
مگر محرم کے روزے کی فضیلت کا معاملہ ان روایت پر موقوف نہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ عظمت و احترام والے مہینوں میں سے ہے جن میں عبادت کی خاص فضیلت ہے، اور روزہ بھی اہم عبادت ہے، لہٰذا دوسری عبادت کے ساتھ ساتھ روزے کی عبادت کو بھی ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے خاص اہمیت و فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء کرام اشہر حرم یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینوں میں اور بطور خاص محرم کے مہینوں میں نفلی روزے کی حسب حیثیت مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت و فضیلت والے مہینوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات و انوار اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بھی بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور حسب حیثیت نفل روزوں اور توبہ و استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس